عالم آن لائن میں خوش آمدید اور چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی کالز کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام جی کون صاحب بات کریں؟ جی میں علی بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی علی، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر کے حج اور عمرہ کرتے ہیں کیا ان کے اوپر یہ عمرہ حج اور عمرہ جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت کیجیے۔ ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ کا جو معاملہ ہے جی، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے والا اب ظاہر ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ ایک لمٹ مقرر کر دی جاتی ہے کہ اس لمٹ تک اگر آپ دو گے، آپ پیمنٹ کرو گے تو وہ جو ہے وہ انٹرسٹ کے بغیر ہوگا، اس کے بعد انٹرسٹ چڑھے گا۔ تو فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے بے علی الخطر۔ اچھا، کہ نہیں اس کی ترتیب یوں ہے کہ جیسے میں آپ کو گاڑی بیچوں، میں آپ کو کہوں کہ گاڑی ابھی لوگے تو یہ گاڑی جو ہے یہ 5 لاکھ کی ہے، 1 سال کے بعد پیمنٹ کرو گے تو یہ گاڑی جو ہے یہ 10 لاکھ کی ہے، اور میں کوئی ایک جہت متعین نہ کروں تو جہت متعین نہیں کروں گا تو یہ بے فاسد ہے۔ میں جہت اگر متعین کر دوں کہ ایک یہ سال پہ ہی دے رہا ہوں اور سال پہ لینے کے بعد جو ہے وہ اگر وہ جہت متعین ہو جائے تو وہ بے چونکہ علی الیقین ہے تو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بے جو ہے یہ ہے بے علی الخطر۔ اس بنیاد پہ کریڈٹ کارڈ کا جو بنیادی مسئلہ ہے کریڈٹ کارڈ کا، وہ چونکہ بے علی الخطر ہے یا یہ جو معاملہ ہے یہ علی الخطر ہے، تو سرے سے یہ جو معاملہ بینک کے ساتھ ہوتا ہے وہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نمبر ایک یہ۔ دوسرے نمبر پہ اکثر عموماً یہ سوال آتا ہے کہ جی جو انٹرسٹ ہے وہ تو 45 دن یا 40 دن کے بعد ہوگا، اس سود لگنے سے پہلے جو ہے وہ ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ذرا یہ ہے کہ چونکہ فساد 2 قسم کا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فساد۔ تو فساد تو ایک ہوتا ہے صلب عقد میں یعنی رکن عقد میں، اور ایک ہوتا ہے خارج عقد میں۔ تو صلب عقد میں اگر فساد آ جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ فساد کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ صلب عقد اور یہ سب سمجھا دیں، یہ تو بڑی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اب جیسے مثال کے طور سے میں دے رہا ہوں، ایک مثال ہے جیسے خیار شرط ہے کہ جی یہ خیار شرط بھی بڑا مشکل ہے، یہ فقہی اصطلاحات ہے، کیا کریں مطلب لوگ سننے جیسے مثال کے طور سے میں یوں کہوں کہ یہ جو چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں نا میں 10 دن کے بعد بتاؤں گا، حالانکہ خیار شرط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو آپ وقت لے رہے ہیں یہ سے زیادہ مہلت اس کی ہونی چاہیے 3 دن، 3 دن سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اب اس کا جو تعلق ہے یہ یعنی جو عقد ہے اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں نا، جو عقد کیا جو عقد جو معاملہ ہے، جو خرید و فروخت ہے، اس کے چونکہ بنیاد سے نہیں ہے بلکہ خارج سے ہے، لہذا اگر 3 دن کے اندر وہ جواب دے دیتا ہے تو جس وجہ سے فساد آ رہا تھا عقد میں وہ فساد ہی ختم ہو گیا، لہذا یہ بے جو ناجائز یہ جائز ہو جائے، جائز ہو گئی۔ لیکن اگر اس کا تعلق جو ہے اس کے ارکان سے ہو، بنیاد سے ہو، تو اگر بنیاد ہو چاہے وہ بنیاد بعد میں ختم، وہ جو بنیادی فساد ہے وہ بعد میں ختم ہو یا نہ ہو، چونکہ ابتدا میں اس کا معاملہ کی جو بنیاد ہے وہی فساد پہ بنا، لہذا یہ عقد جو ہے یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو میرا خلاصہ ہے، میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ کا چونکہ معاملہ ہے یہ بنیادی طور سے یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا جب کریڈٹ کارڈ لینا، یہ کاروبار کرنا، یہ معاملہ کرنا جب جائز نہیں ہے تو اس بنیاد پہ کوئی دینی عمل جو حج کا ہے یا عمرے کا ہے وہ بھی پھر جائز نہیں ہوگا، اس سے احتراز کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی بینکاری کے جو ہے وہ اسی اصولوں میں سے ایک مسئلہ ہے اور انہی اصولوں میں ہی آتا ہے۔ اس میں چونکہ اصل چیز جو حرام ہے وہ سود ہے، اور کریڈٹ کارڈ میں اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے کوئی چیز لیتے ہیں اور اس پر سود لگنے سے پہلے آپ پیمنٹ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ سود سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اگر تو یعنی مارک اپ شروع نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ کریڈٹ کارڈ کو استعمال اس انداز سے کریں اور آپ کو یقین بھی ہو کہ آپ اس منزل تک نہیں جائیں گے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا خطر، وہ جس طرح شر کا آپ کو خطرہ بھی ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو مبتلا ہونے کا بھی مجھے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہو کہ آپ سود کی حد تک نہیں جائیں گے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ اشکال اور حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کا جیسے کہ بل آیا کریڈٹ کارڈ پہ آپ نے فوراً پے کر دیا، پورا کر دیا، تو یہ آپ کو ایک مہینے کی مہلت بھی مل گئی، اور پھر یہ کہ آج کے معاشرے میں بعض دفعہ پہ یہ مجبوری بھی بن جاتی ہے، جیسے آپ نے اگر ٹکٹ خریدنا ہے، آن لائن ٹکٹ خریدنا ہے، تو اب آپ کو کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ نہیں خرید سکتے۔ اگر کسی نے حج عمرے پہ جس طرح بات کی گئی جانا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو مثلا ٹکٹ اگر آن لائن خریدنا پڑ جائے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دوسرا حل آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے ایک مجبوری کے تحت بھی، اور دوسری بات یہ کہ سود سے آپ اگر بچ جاتے ہیں اس سلسلے میں، اور جو طریقہ آپ نے بتایا ٹھیک ہے، اس صورت میں جائز۔ اس میں ذرا ایک چیز میں عرض کر دوں
جو موقف تھا وہ تو میں نے بیان کر دیا. ہمارے ہاں کریڈٹ کارڈ کا سرے سے جواز ہی نہیں, لیکن یہ جو جواز ہے یہ خریدنے والے کے لیے. جہاں تک اگر دکاندار ہے, چونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہے کہ جو لیا جاتا ہے وہ فیصد کی بنیاد پہ, اور ایک ہے انٹرسٹ کی بنیاد پہ, جسے ہم حق الخدمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو جو دکاندار ہے, دکاندار کو کریڈٹ کارڈ دیا گیا اس سے بھی کٹتا ہے, لیکن وہ فیصد کی بنیاد پہ کٹتا ہے, جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں حق الخدمت سے. وہ تو جائز ہوگا دکاندار کے لیے, لیکن جو کریڈٹ کارڈ دینے والا ہے, چونکہ یہ سودی معاملہ کر رہا ہے, اگرچہ سود چڑھے یا نہ چڑھے لیکن یہ بے علل خطر ہے, تو اس کے لیے ناجائز ہے. جہاں تک دکاندار کا تعلق ہے, چونکہ وہ حق الخدمت کی بنیاد پہ بینک کو پیسہ دے رہا ہے, اس کے لیے یہ استعمال کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ماڈل ٹاؤن لاہور سے ارشاد احمد بول رہا ہوں. جی ارشاد احمد صاحب. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر نماز پڑھ رہا ہو اور انتہائی ایمرجنسی مریض آ جائے, جی, تو کیا وہ ڈاکٹر اپنی نماز توڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا اپنی نماز پوری کرے؟ جی مفتی صاحب. دو قسم کے حقوق ہیں, ایک حق اللہ اور ایک حق العبد, یعنی عبادت اور خدمت. اصول فقہ کا ایک بڑا اچھا اصول ہے کہ جب ان دونوں میں تعارض آ جائے, ایک وقت میں دو حقوق آپ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کا حق بھی متوجہ ہے, بندے کا حق بھی متوجہ ہے. فرض کریں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا تھا, ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ روڈ کے اوپر تڑپ رہا ہے. تو اب میرے لیے شریعت کا, اسلام کا حکم یہ ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں, نماز کو مؤخر کر دوں. تو یہاں بھی اس نوعیت کے مسئلے میں اب چاہے وقت نکل جائے نماز, جی چاہے وقت نکل جائے, چاہے وقت نکل جائے, بلکہ چاہے حج نکل جائے. حج کے اپینڈکس کا ایک مریض ہے, وہ آپ کے جو ہے آپ کی تیمارداری کی اس کو ضرورت ہے, ایک طرف حج ہے ایک طرف اس مریض کا ہے, آپ کوئی متبادل انتظام بھی نہیں ہو رہا, تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جو ان کی خدمت ہے, ایک بندے کی خدمت ہے, وہ مقدم کر دیں, حج کو آپ مؤخر کر دیں. ٹھیک ہے. تو اسی بنیاد پہ چونکہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ایک طرف بندے کا حق ہے اور ایمرجنسی مریض مسئلہ ہے, ایک طرف نماز کا مسئلہ ہے, تو نماز جو ہے وہ مؤخر کر دی جائے اور بندے کی جو خدمت ہے وہ مقدم کر دی جائے. یہی جو بنیاد ہے وہ جہاد اور والدین کی خدمت, بالکل جہاد پہ نہ جایا جائے, والدین کی خدمت کی جائے, وہ بھی یہی ہے ایک طرف اللہ کا, اور یہی ان محافظوں کے لیے بھی ہے جو مساجد کے باہر حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور جن سے بالکل 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 صحیح. آپ سے اس کا جواب لیتے, لیکن ایک وقفہ. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. Geo Entertainment viewers